اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شوہر اور بیوی میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ شوہر گھر سے دور ہے، یا آپ ناراض ہو کے اپنے گھر آ چکی ہیں، یا آپ کی بیوی آپ کی وائف آپ سے بہت زیادہ ناراض ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے۔ بے شک وہ ناراضگی آپسی معاملات کی وجہ سے ہے، جادو کی وجہ سے ہے، نظر بد کی وجہ سے ہے، جنات کی وجہ سے ہے۔ عزیز دوستو، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، ہماری گارنٹی ہے آپ کا سارا مسئلہ اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ بہت ساری بہنیں ہم سے سوال کرتی تھیں کہ ہمارے ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری ہیں، وہ ناراض ہیں، ان کے اوپر جادو موجود ہے، تو ہم ان کا علاج کیسے کریں؟ تو عزیز دوستو، آپ یہی عمل، آج کی ویڈیو کا یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا ناراض شوہر مکمل طور پہ راضی ہوگا، آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں کی طرف چلتی جائے گی۔ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں اور جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی اور کا بھی گھر بسے گا، کسی کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، تو اس کا ثواب بھی اللہ پاک کے حکم سے آپ کو ضرور ملے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ چنانچہ ایک آتا ہے اور آ کر بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو ابلیس اسے کہتا ہے کہ تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس کو گلے لگا کر کہتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو۔ عزیز دوستو، یہ صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث سے ہی یہ چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ کتنا پاک اور کتنا خوبصورت ہے، جس کو توڑنے کے لیے، جس کے اندر نفرت، جدائی پیدا کرنے کے لیے شیطان بہت زیادہ کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے بہن بھائی اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اپنی خوشحال زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یار میری بیوی تو بہت اچھی ہے، میری بیوی تو یہ کام کرتی ہے، میرے گھر والوں کی عزت کرتی ہے، یہ ایسا کرتی ہے، ویسا کرتی ہے۔ تو سننے والا کیا کہتا ہے؟ ہائے کاش میری بیوی بھی ایسی ہو، کاش میری بیوی بھی یہ سب کچھ کرے۔ یا اسی طریقے سے بیویاں بھی اپنے شوہر، اپنے ساس سسر کے لیے یہی باتیں کرتی ہیں، تو سننے والے کی نظر لگ جاتی ہے۔ بعض دفعہ حسد کرنے والے آپ کو خوش دیکھ کے آپ پہ جادو بھی کروا دیتے ہیں۔ یار یہ دونوں اتنے خوبصورت کیوں لگتے ہیں، کاش میری بیٹی کی یہاں شادی ہو جائے، کاش میرے بیٹے کی یہاں شادی ہو جائے۔ تو عزیز دوستو، حسد کے چلتے ہوئے وہ جادو کروا دیتے ہیں۔ یا بعض دفعہ عاشق جن کی وجہ سے بھی، عاشق جنات کی وجہ سے بھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جن کبھی نہیں چاہتا کہ وہ لڑکی یا وہ لڑکا جس کے اوپر وہ عاشق ہے وہ کسی اور کا ہو سکے۔ بعض دفعہ آپس کے معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ نہ ہی ان پر نظر بد ہوتی ہے، نہ ہی جادو ہوتا ہے، نہ ہی کوئی جناتی اثرات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ساس کو لے کے، بہو کو لے کے، خرچہ پانی لے کے، بچوں کو لے کے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ عمل، چھوٹا سا عمل آپ نے کرنا ہے۔ اگر یہ عورت خود عمل کرنا چاہتی ہے، شوہر قریب نہیں، دوسرے گھر ہے، باہر ہے، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتی ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک صحابی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، جو کہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ جب وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس پہنچے تو اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ آوازوں سے معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی آپ کو ڈانٹ رہی ہے۔ اتنے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلے تو صحابی کو دیکھا تو پوچھا، خیر سے آئے ہو؟ تو صحابی نے بولا، آپ میرے مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے، کیونکہ جو شکایت میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں
وہی سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورت اپنے گھر کی سردار ہوتی ہے اور سردار کو اپنی عوام کے اوپر غصہ کرنے کا مکمل حق ہے۔ تو عزیز دوستو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بالکل لڑائی جھگڑے مت کیا کریں۔ اگر لڑائی جھگڑے ہو چکے ہیں تو بیوی یا شوہر جو بھی یہ عمل کرنا چاہتا ہے، آپ نے ہر نماز کے بعد دن میں 5 دفعہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح الف لام میم، الف لام میم سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، یعنی کہ دوسری سورہ کی پہلی آیت ہے، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یعنی کہ تسبیح پکڑی، کاؤنٹر لیا، نماز کے بعد اسی جائے نماز پہ بیٹھ کے باوضو 100 مرتبہ الف لام میم الف لام میم الف لام میم پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک تسبیح اللہ الصمد کی پڑھ لینی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ الف لام میم اور 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل آپ کر کے دیکھیں، آپ کے اندر جتنے بھی آپس میں اختلافات ہیں، شوہر اور بیوی میں جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں، جتنے بھی مسئلے ہیں، انشاءاللہ بحکم خدا اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے۔ شوہر آؤٹ آف کنٹری ہے یا آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ مکمل طور پہ آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ عمل ہسبینڈ اور وائف کے لیے ہی ہے۔ بہت ساری بہنیں ہمیں میسج کر کے بھی بتاتی ہیں کہ میرا دوست ہے، میرا منگیتر ہے، مجھے اگنور کرتا ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں، جو شادی سے پہلے ہی آپ کو عزت نہیں دے رہا تو شادی کے بعد وہ آپ کو کیا عزت دے گا؟ تو اگر کوئی آپ سے دور ہوتا ہے شادی سے پہلے تو خود ہی اس سے دور ہو جائیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر رشتے کے لیے، ہر لڑائی جھگڑے کے لیے جادو، جنات یا نظر بد ہی ہو۔ بعض دفعہ انسان کی خود بھی کافی زیادہ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جہاں جہاں اس دنیا میں مسلمان موجود ہیں، موجود ہوں گے، تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور تمام مسلمان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اس دنیا میں آ چکے ہیں، آنے والے ہیں یا آئیں گے، تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔
ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے